الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق، مالک اور پیدا کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، ہمارا ہادی، رہبر اور پیشوا بنایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق کو بیان کر دیا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ پس سب اسی کی عبادت کریں، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انسانیت سے ہی گرا دیا، تو قرآن پاک نے ایک معتدل راستہ اختیار کیا کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہودی ایسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے لیے وہ ولد الزنا کہتے ہیں، وہ ان کو جادوگر کہتے ہیں، راستے سے بھٹکا ہوا کہتے ہیں، یا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا۔ اور جو نصارہ ہیں وہ بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کسی نے ان کو اللہ کہہ دیا، کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے 3 خداؤں میں سے ان کو ایک کہہ دیا، تو اس طرح وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی تردید کر دی، نفی کر دی، ان کا رد کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوا دیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور وہ تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ اور تم اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں وضاحت کر دی اور اپنی ذات کے بارے میں وضاحت کر دی اور سیدھے راستے کی نشاندہی کر دی، تو پھر اس کے بارے میں دوسری بات کی کہ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، یہ جو اختلاف کیے تھے یہ خود بنی اسرائیل نے کیے تھے، ان کے بعد والوں نے نہیں، بلکہ خود اس وقت بنی اسرائیل والوں نے ہی ان میں یہ اختلاف آگے تھے۔ یہودیوں کا ان کے بارے میں اختلاف ذہن کچھ تھا، اور نصارہ کے ان کے بارے میں جو ذہن ہے وہ کوئی اور تھا، تو یہ مختلف نظریات ان کے بارے میں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں جو بھی نظریات یہ لوگ رکھتے ہیں، یا تو ان کو ان کی حیثیت سے کم بنا دیا جاتا ہے، یا ان کو اللہ سے ملا دیا جاتا ہے، یا نعوذ باللہ ڈائریکٹ اللہ ہی بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی گروہ ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر ان گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کیا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے بڑی ہلاکت ہے۔
یعنی ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ کیوں ہلاکت ہے؟ کہ وہ اس دن ایک بہت بڑا جو دن ہے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کے سامنے وہ اکٹھے کیے جائیں گے، تو پھر ان کو اپنے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ نہ ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی گری ہوئی شخصیت تھے، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپنا برگزیدہ نبی بنایا تھا، ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، ان کو رسالت عطا فرمائی تھی، ان کو کتاب عطا فرمائی تھی، ان کو سیدھے راستے کی تعلیم دی تھی، ان کو بابرکت بنایا تھا، ان پر سلامتی کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس دن عیسائیوں پر اور یہودیوں پر واضح ہو جائیں گی، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بھی سامنے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ اب تم بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو۔ اس وقت ان کے لیے کوئی غلط بات زبان پر لانے کی ان کو کوئی ہمت نہ ہوگی، کوئی یہ وقت نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایسی بات کر سکے جو حقائق کے مخالف ہو، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مخالف ہو۔ اس دن انہیں صحیح طرح نظر آ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ لیکن اس دن سوائے ان کے لیے حسرت کے کچھ اور نہیں ہوگا، اور ان کی حسرت انہیں اس دن کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، لہذا اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے، اور ان کو اوندا منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ وہ اسی لائق تھے۔ انہوں نے جو دنیا میں کارنامے کیے، جو دنیا میں عقیدہ اپنایا، جو دنیا میں اپنے نظریات بنائے، وہ اسی قابل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے اسی کو صحیح اور آخر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔